لیکن وہ برکتیں اب بھی آتی ہیں، وہ رحمتیں اب بھی آتی ہیں، وہ سکون اب بھی آتا ہے۔ تو اس لیے حضور کا ذکر کیا کرو۔ اب آپ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن کرو، جب مرضی کرو۔ پر ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں اس دن کریں گے تو جذبہ زیادہ ہوگا۔ اب دیکھو پاکستان کا آزاد ہوا 14 کو، انڈیا کا آزاد ہوا 15 کو، آپ کبھی بھی آزادی منا سکتے ہیں، لیکن جو 14 اگست کو آپ کے ذہن میں جذبہ پیدا ہوگا نا، وہ 26 جولائی کو نہیں ہو سکتا۔ تو 12 ربیع النور کو جو ایک جذبہ پیدا ہوگا وہ اس کے علاوہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الصیام مسلم شریف میں، یہ سب لوگ سن لیجئے، کتاب الصیام مسلم شریف، یا رسول اللہ آپ منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا، لفظ نہ ہو مجھے پکڑ لینا گریبان سے، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ لو وہ مہینے میں 4 بار اپنی برتھ ڈے منا رہے ہیں روزہ رکھ کے۔ حضور کے نزدیک یہ چیزیں تو کچھ نہیں، وہ برتھ ڈے 4 ہفتے 4 دفعہ منا رہے ہیں ہر مہینے میں، اور ہم سال کے بعد ایک دفعہ نہیں منا سکتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کبھی قیامت کا منظر آیا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے پیش کروں گا، کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن ایک بات سنتے جاؤ تیزی سے۔ قیامت کا دن آپ غور کر لو، قیامت کے دن آپ کو اگر کوئی جلسے نظر آ رہے ہیں یا کوئی باتیں نظر آ رہی ہیں تو مین بات حضور کی تعریف ہی نظر آ رہی، مجھے تو اور کچھ نظر آئے ہی نہیں۔ اگر تم کو جی نہیں مین بات حساب و کتاب ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بنیے والا سسٹم ہے کوئی، اس کو تو پہلے ہی پتا ہے تو نے کتنی نیکی کرنی، اس کو پتا ہے تو نے کتنے گناہ کرنے، اس کو پتا ہے، پہلے سے پتا ہے۔ تو یہ حساب والا دن مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنے دوزخی ہیں، حضور نے ایک دن فرمایا تقریر کرتے ہوئے، اللہ نے مجھے 2 کتابیں دی ہیں، یہ دائیں ہاتھ میں کتاب ہے سارے جنتیوں کے نام ہیں، یہ بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے سارے دوزخیوں کے نام ہیں، یہ بخاری میں ہے۔ حضور پاک کو پتا ہے جنتی کون دوزخی کون، تو اللہ کو نہیں پتا، تو پھر تم مجھے کیوں کہہ رہے جو قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا؟ یہ ایک بہانہ ہے۔ وہ حساب و کتاب کے لیے بلا لیا، بلا کے سارے بندے اکٹھے کر دیے، سارے بندے جتنے مرے پیدا ہوئے جو ہے سب کٹھے کر کے کھڑے کر دیے، کہا چلو اب جب مجمع ہوتا ہے تو جھنڈا بھی ہوتا ہے، جھنڈا ہمارے محمد مصطفیٰ کو دے دو۔ اور جو ٹاپ کے آدمی ہیں، جو اپنے دور کے سیلیبریٹی تھے، نیک کے بد نہیں، یہ سیلیبریٹی کہاں ہوتے ہیں یہ تو جو نبی ہیں وہ سب اس جھنڈے تلے آ جائیں، سارے انبیاء اس جھنڈے کے تلے ہیں۔ اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جا رہی ہے۔ شان کیا ہے؟ مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ، سارے نبیوں کے پاس ہم جائیں گے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، باب الشفاعت نکالنا، تو سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، کہیں ہمارا کوئی بھی نبی ساتھ نہیں دے گا اس وقت، وہ یہی کہیں گے بھائی چلے جاؤ، اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری۔ پھر وہی بات آ گئی عیسیٰ کی، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم کیوں در بدر پھر رہے ہو، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، وہ حضور پاک ہیں، جاؤ ان کے پاس، وہیں آج کام ہوگا تمہارا۔ لو جی حضور کے پاس سب جائیں گے، سب سے پہلے قیامت کو اللہ کو سجدہ میرا نبی کرے گا، کسی بندے کو پرمیشن نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کو سجدہ کر جائے۔ یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، کوئی حدیث نکال دو کہ قیامت کے دن کوئی مائی کا لال اللہ کو سجدہ کر جائے۔ سب سے پہلے اگر پرمیشن ملے گی اور سجدہ کریں گے وہ ہمارے محمد مصطفیٰ کریں گے، بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی سجدہ اللہ کو نہیں کر پائے گا۔ لو کرو توحید پر عمل، تم کوئی سجدہ نہیں کر پائے گا جناب جب تک اس کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ اور آج نمازیں پڑھ لو، سجدے کر لو، اور نبی کی محبت سے اپنے سجدوں کو سجا لو، تو حضور پھر سجدہ کریں گے تمہارے لیے۔ اور ذرا سن لو سجدہ کیسے کریں گے۔ میں نبی کی سنت سمجھ کر آج اپنی پگڑی ہی اتار دیتا ہوں، سرکار عرش کے پاس یوں پگڑی اتار کر تمہارے لیے رکھ دے، پگڑی رکھ کے سجدہ کریں، مالی میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ آگے سے رب کہے گا ارفع راسک، اپنا سر اٹھا لے، سل توتا، مانگ جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ تو نبی کچھ نہیں مانگے گا، اور یہ یا اللہ میری امت کو معاف۔ لو جو نبی اپنے سر سے پگڑی اتار کے رب کے آگے رکھ رہا کہ میری امت کو معاف کر دو، آج وہ امت اس بات پہ لڑ رہی کہ ہم نبی کی تعریف کریں کہ نہ کریں۔ تو مسلمانوں، جو نبی ہمارے لیے روتا رہا، ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، اس کے ذکر پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرشتے تو آج ذکر شروع کرو، ابھی تمہارے گھر میں فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے۔ تو اس لیے مسلمانوں، جب بھی موقع ملے، ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، آپ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور کیا کرو۔ بہترین طریقہ سرکار پہ درود پڑھنا ہے۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس طرح ہم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے